بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف پارہ 25 انٹروڈکشن۔ زخرف سونے کو بھی کہتے ہیں اور سجانے کو بھی۔ قیامت کے دن سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے دین کے دوستوں کے۔ اپنی دوستی کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ اس سورہ میں پورے زور کے ساتھ قریش اور اہل عرب کے ان جاہلانہ عقائد پر تنقید کی گئی ہے جن پر وہ اصرار کیے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم لوگ اپنی شرارتوں کے بل پر یہ چاہتے ہو کہ اس کتاب کا نزول روک دیا جائے۔ اللہ نے کبھی اشرار کی وجہ سے انبیاء کی بعثت اور کتابوں کی تنزیل نہیں روکی۔ فرعون اور موسیٰ کی مثال سے ان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ سونا مرد پر حرام ہے۔ اطاعت کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو کلی اللہ کی اطاعت میں سونپ دیا جائے۔ کل انسان برے دوست سے کہے گا، اے کاش تیرے اور میرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ قرآن ہمیں تقوی کی نکیل ڈالتا ہے، پھر ہلنے نہیں دیتا۔ قرآن کا قیدی ہے ایک مومن، اور وہ خود بھی اس سے نکلنا پسند نہیں کرتا۔ قرآن کی پابندیاں انسان کو چونکہ روحانیت بخشتی ہیں، اس لیے وہ خود ہی کبھی بھی اس میں سے نکلنا نہیں چاہتا۔ حدیث میں ہے، حال میں بالا میں فرشتے اس بات کی عزت و تعظیم کرتے ہیں جس میں یہ قرآن لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب کی عزت و تکریم کرتے ہیں جس میں یہ قرآن لکھا ہے، یعنی کہ لوح محفوظ۔ یعنی لوح محفوظ وہ کتاب ہے الحمدللہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا نظام لکھ ڈالا، اور پھر اسی میں سے ہدایت کے لیے، انسانی ہدایت کے لیے صحیفے بھیجے، اور اسی میں سے الحمدللہ یہ کلام اعلیٰ اللہ نے عطا فرمایا۔ پس اس عالم میں ہمیں بطور اولا اس کی بہت عزت و تکریم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ زمین والوں کی طرف بھیجا گیا ہے اور اس کا خطاب انہی سے ہے۔ یہ کتاب اللہ جو سو ہے وہ انتہائی عزت کی حامل ہے۔ اس سے زیادہ عزت اور کسی چیز کی ہمیں کرنی ہی نہیں ہے، اور اس کی عزت کا یہ تقاضا نہیں جو آج ہم کر رہے ہیں کہ اچھے سے غلاف میں لپیٹ کر کے اسے تو کہیں دور اوپر رکھ دیتے ہیں کہ اس طرف پیچھا نہ ہو۔ یہ تو نہیں ہے عزت۔ عزت یہ ہے اس کو سینوں میں بساؤ، اس کو آنکھوں سے نورانی کرو، اس کو کانوں میں ڈال کر کے اس کی گرانیاں نکالو۔ یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ یہ ہمیں نور، رحمت اور عافیت بخشے۔ الحمدللہ تو ہم کو اس کے حقوق کی ادائیگی کرنا ہے۔ وہ کیا؟ اچھا، کہیں دور ڈال پھر رکھ دیں گے آپ جس سے آپ کو محبت ہو، بھلا اس کو آپ دور کرتے ہیں۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن ہر وقت میرے سامنے رہے، جب بھی مجھے تھوڑا ٹائم ملے میں فوراً کتاب کی طرف بڑھوں الحمدللہ، اور میرا دل قرآن میں اٹکا رہے۔ یہ ہے اس کی محبت، تاکہ میں اس کے جو 5 حقوق ہیں ان کی ادائیگی میں ہمدن رہوں۔ سورہ زخرف شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو۔ سبحان اللہ۔ اب عربی قرآن کا اللہ تعالیٰ کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری زبان میں بھیج کر کے تو تمہارے لیے کوئی حجت اب باقی نہیں ہے۔ یہ ایک مبین کتاب ہے جو خود روشن ہے اور دوسروں کو روشن کرتی ہے۔ تو اس تمہاری زبان میں بھیجا گیا ہے کہ تم کوئی اعتراض نہ کر سکو۔ بھائی پڑھنے والا اجمی اور دینے والا عربی، یا وہ عربی اور وہ اجمی، تو 2 چیزیں نہیں دی گئی بلکہ وہی دی گئی جو ایگزیکٹ تمہارے سمجھ میں آئے، جو تمہاری اپنی زبان میں ہو اور جس پر تم کوئی اعتراض نہ کر سکو۔ اور در حقیقت یہ ام الکتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن عظیم کو اللہ نے ام الکتاب کہہ کر کے تو کتنا درجہ دیا ہے کہ یہ اصل کتاب، یعنی وہ کتاب جسے تمام انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابیں ماخوذ ہیں۔ اسی کے لیے سورہ بروج میں لوح محفوظ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی ایسی لوح جس کا لکھا مٹ نہیں سکتا اور جو ہر قسم کی در اندازی سے محفوظ ہے۔ ایسی عظیم کتاب جو خود رب کے تحفظ میں ہے اور جو ساری ہی کتابوں کا مجموعہ ہے، اور در حقیقت یہ ام الکتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ سبت ہے ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بیچنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو؟
پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ ان سے بدجہاں زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اب پورا قرآن تقریباً ہر قوم کا ہی تذکرہ کر چکا ہے، ہر امت کا، ہر پیغمبر کا، اور ان کے سارے حادثات کا، اور ان کے کافروں کے گفتگو کا سٹائل، انبیاء کی دعوت کا انداز، یہ سارا کچھ رب تعالیٰ نے کس کے آگے رکھ دیا؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فریضہ امت نبوت کا ادا کرتے ہوئے اس آئیڈیل کتاب کو اپنے آگے رکھ کر کے سفر کرے اور اس کے لیے سفر آسان ہو جائے، تاکہ الحمدللہ وہ اس کی نصیحتوں میں سفر کرتے ہوئے کسی بھی مشکل میں نہ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے یہاں بھیجنا چھوڑ دیں؟ بھئی انسان کی پسند کے مطابق اللہ کی پسند نہیں ہے، ہمیں اپنی پسند اللہ کی پسند کے مطابق بنانا ہے۔ تو انسانوں کی جو بیزاریاں ہیں، شیطانوں کی، اللہ تعالیٰ اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ ان سے بدجہاں زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اب یہ ہمارے لیے بہت بڑا عظیم پیغام ہے، اس لیے کہ بالکل ایگزیکٹ نقشہ جو اس وقت تھا کفار مکہ کا، اللہ تعالیٰ ان کو جگانے کے لیے پوری پچھلی دنیا کا ایک چند آیات کے حوالے سے ہی ایک نقشہ کھینچ کے رکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھو تمہاری بیزاری، پہلی قوموں کی بیزاری، ان کا انجام، اور تم بھی اب پھر اسی انجام کو دیکھو گے جو پہلو کا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات بڑا دریا کوزے میں بند کر کے تو انسان کے آگے رکھتے ہیں۔ یہ کفار مکہ کی ذہنیت کو بدلنے کے لیے اللہ نے یہ چند آیات سے ہی ساری اصلیت سچائی ان کے سامنے رکھ دی۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی نا جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے۔ سبحان اللہ۔ گہوارہ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں جھولا جیسے کہتے ہیں، کہ ایک بچہ جون سا ہے جو اس میں لٹایا جاتا ہے تو کتنا ریلیکسیشن فیل کرتا ہے۔ بچے کو سلانا ہو تو اس میں ڈال کے ہلاتے ہیں تو وہ سو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ زمین میں ایسی تمہارے لیے راحتوں کا سامان بنائی ہے کہ تم اس کے اندر سکون پاؤ اور ہر طرح سے اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک اور اللہ کا انعام تم پر کہ اب دیکھو ہم یہاں زمین پہ سفر کرتے ہیں، یا ہم پہاڑوں میں چلے جائیں ادھر سفر کرتے ہیں، تو یہ سارے راستے آپ نے بنائے ہیں خود؟ نو، یہ راستے بھی تیرے رب نے بنائے ہیں۔ ایک جگہ سے راستہ جو ہم نے قرآن کے آغاز میں رب سے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک جو کائنات کے اندر نظام چلاتے ہوئے رب نے ایک چونٹی کے انڈے سے جب بچہ نکلتا ہے سب سے پہلے اس کو راستے کا تعین سکھاتی ہے۔ راستہ غلط ہے تو زندگی غلط ہو گئی، راستہ صحیح ہے تو زندگی صحیح ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ راستے میں نے بنائے ہیں، یعنی قرآن جو ہے وہ تمہیں صحیح راستہ دینے آیا ہے۔ ہر چیز کے اندر ایک تناسب ہے، ہر چیز کے اندر ایک چیز شو ہو رہی ہے کہ کون سی چیز کس کا پیغام دے رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کا پیغام دے رہا ہے کہ یہ میرے دیے ہوئے راستہ ہے جو تم جس پر چل رہے ہو، تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو۔ انسان کا منزل مقصود جنت ہے بھائی، اسی راستے پہ چلو۔ جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، اور سبحان اللہ، اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔ وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اب سبحان اللہ، اسلام دین جو ہمیں فکر آخرت دینے آیا ہے، اس نے ہماری ہر دعا کے اندر پلٹنے کا لفظ ڈال دیا ہے۔
सोने की दुआ पढ़ लें, हम उठने की दुआ पढ़ लें, हम सफ़र की दुआ पढ़ लें, हम कोई भी दुआ पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम यहाँ से निकलती भी हैं। कुरान पढ़ कर के तू भी आइबूना ताइबूना, यानी तुम लोगों को हर लम्हे ये बात याद रखना है कि ये दुनिया फ़ानी है, ये एक सफ़र है, ये एक रास्ता है जिस पर तुम जा रहे हो, इसका एक एंड है। तो कल का जो आने वाला वक़्त है, एक्चुअल इसके अंदर हमारा जो सफ़र है वो तैयारी का हो। अब हम सफ़र के दौरानिया को भी कहते हैं कि ये दुआओं की कबूलियत का होता है। तो हम अगर गाड़ी में बैठे, चलो कल तो सवारियाँ थी, आज गाड़ियाँ हैं, तो उसमें बैठे हुए हम अगने गाने लगा दिए, वो सफ़र की नहूसत बन गया। अगर हमने कुरान लगा दिया, दुआएँ माँगते जा रहे हैं, तो यो क्या हुआ हमारे लिए खैर व बरकत बन गया। यही है। एक सफ़र छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसमें आप खैर डाल देते हैं, तो अंजाम बेहतरीन होगा। अब उसमें बुराई डाल देते हैं, अंजाम बद होगा। बज़ाहिर नज़र नहीं आएगा, लेकिन रिज़ल्ट एक ना एक दिन ज़रूर आउट होगा। ये सब कुछ जानने और जानते और मानते हुए भी इन लोगों ने उसके बंदों में से बाज़ को उसका जुज़ बना डाला। हकीकत ये है कि इंसान खुला एहसान फरामोश है। देखो इतनी बारीकी के साथ, इतने मिसालों के साथ, इतने ज़बरदस्त अंदाज़ से रब ताला एक चीज़ हमें बताना और समझाना चाह रहे हैं और अल्लाह करे कि हम समझ जाएँ। क्या अल्लाह ने अपनी मखलूक में से अपने लिए बेटियाँ इंतख़ाब की और तुम्हें बेटों से नवाज़ा? और हाल ये है कि जिस औलाद को ये लोग उस खुदाए रहमान की तरफ मंसूब करते हैं, इसकी वलादत का नुस्ख़ा जब खुद इनमें से किसी को दिया जाता है, तो उसके मुँह पर स्याही छा जाती है और वो गम से भर जाता है। क्या अल्लाह के हिस्से में वो औलाद आई जो ज़ेवरों में पाली जाती है और बहस व हुज्जत में अपना मुद्दा पूरी तरह वाज़ेह भी नहीं कर सकती? यानी एक औरत, एक लड़की के लिए जो अल्लाह ताला ने अब 2 मखलूक से निज़ाम चला है, मर्द और औरत से। अब मर्द को अल्लाह ने मज़बूत बनाया है ताकि वो मुआश का काम करे, औरत को अल्लाह ने कमज़ोर और नाज़ुक बनाया है ताकि वो घर के काम करे और बच्चों के और ये जो निज़ाम जिसकी ज़िम्मेदारी है। अब एक कुव्वत वाली और एक थोड़ा कमज़ोर करके तो अल्लाह ने निज़ाम को चला दिया। अब शैतानों का हाल क्या है कि वो कमज़ोर चीज़ को अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं और मज़बूत चीज़ को अपने लिए पसंद करते हैं। तो अल्लाह कहते हैं कैसा ज़ुल्म है, कैसी बेइंसाफ़ी है, जबकि अल्लाह ताला इन सब से समझ ज़ात है। उन्होंने फरिश्तों को जो खुदाए रहमान के ख़ास बंदे हैं, औरतें करार दे लिया। क्या उनके जिस्म की साख़्त उन्होंने देखी है? इनकी गवाही लिख ली जाएगी और इन्हें इसकी जवाबदेही करनी होगी। यानी जो मुशरिक होता है वो बहुत झूठा होता है, कि उसकी हर चीज़ जो मनगढ़ंत होती है, तो मनगढ़ंत चीज़ हमेशा झूठ होती है। ये कहते हैं कि खुदाए रहमान चाहता कि हम उनकी इबादत न करें, तो हम कभी उनको ना पूछते। ये इस मामले की हकीकतों को कतई नहीं जानते, महज़ तीर-तुक्के लड़ाते हैं। क्या हमने इससे पहले कोई किताब इनको दी थी, जिसकी सनद अपने मलाइका परस्ती के लिए ये अपने पास रखते हों? नहीं, बल्कि ये कहते हैं, हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है और हम इन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इसी तरह तुमसे पहले जिस बस्ती में भी हमने कोई नज़ीर भेजा, उसके खाते-पीते लोगों ने यही कहा, हमने अपने बाप-दादा को एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के नक्शे कदम की पैरवी कर रहे हैं। ये बड़ा ज़ालिमाना बिहेवियर है इंसान का कि अल्लाह की बात के सामने वो अपने बाप-दादा और दूसरी रस्म व रिवाज और दुनिया को रखता है। अल्लाह फरमा रहे हर नबी ने उनसे पूछा, क्या तुम उसी डगर पर चले जाओगे? ख्वाह मैं तुम्हें उस रास्ते से ज़्यादा सही रास्ता बताऊँ, जिस पर तुमने अपने बाप-दादा को पाया? उन्होंने सारे रसूलों को यही जवाब दिया कि जिस दीन की तरफ बुलाने के लिए तुम भेजे गए हो, हम उसके काफ़िर हैं। आखिरकार हमने उनको उनकी खबर दे डाली और देख लो कि जुटाने वालों का क्या अंजाम हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब अल्लाह ताला इंसान को क्यों अल्लाह ताला एक ही बात बार-बार कर रहे हैं समझाने के लिए? इंसान है भुलक्कड़ा। इसको एक बात और एक दफ़ा बताई जाए, वो थोड़े से सफ़र के बाद उसको भूल जाती है। वो पे ख्वाब से नफ्स और शैतान और दुनिया के चक्करों में कुछ और ही कर डालता है।
تو قرآن عظیم کا جو ایک عظیم قاعدہ ہے وہ یہ کہ انسان اس بھٹکڑے انسان کو یاد دہانی کے لیے مختلف اسٹائل، مختلف اینگل سے، مختلف طریقوں سے، مختلف مثالوں سے انہیں باتوں پہ فوکس اللہ لانا چاہ رہے ہیں اور انسان کو پختہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو تمہاری زندگی کا مقصد ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا اور اس کے سچے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا اور صراط سبیل پر سوار ہو کر تو جنت کا خریدار بننا ہے۔ یہ ہے تمہارا اصل ماٹو، اصل ٹارگٹ زندگی کا۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان کے ساتھ، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اب یہ دیکھو وہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی ہجرت کے وقت، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی پسندیدہ، انہوں نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کیا دنیا کے سارے خدشوں سے اور کہا کہ میرا ایک رب میرے لیے کافی ہے، ساری ضرورتیں پوری کرے گا انشاءاللہ، جو کل کرتا رہا تھا، جو پیدا کرنے والا ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ کو اتنی ان کی یہ ہجرت کے وقت کی دعا عرش میں قبول ہوئی کہ کتاب اللہ میں پہلے تو اللہ نے ان کی پوری دعا ڈالی تاکہ انسان کو اپنے آپ کو رہنمائی دینے اور سیٹسفیکشن کے لیے اور اس کو پڑھے اور اپنے آپ کو کہاں کھڑا کرے۔ اب اللہ ان کی دعا کے تھوڑے تھوڑے حوالوں سے مختلف جگہ پہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں رہنمائی کے لیے۔ اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ اس کی طرف رجوع کرے۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اپنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جن بتوں سے خائف ہو کر کے ان کو اتنے بڑے قربانیاں دیں اور پھر آ کے کعبہ بنایا اور پھر رحمان سے دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھنا، تو پھر وہی شیطان نے ڈال دیا، وہی بتوں کا مرکز بنا دیا کعبے کو۔ تو سبحان اللہ، وہ دعا جو ابراہیم نے مانگی تھی، یا اللہ میری نسلوں سے ایک ایسا انسان پیدا کرنا، تو وہ دعا کے نتیجے میں رسول اللہ پیدا ہوئے اور رسول اللہ کی امت پیدا ہوئی، اور الحمدللہ یہ قرآن، یہ نماز، یہ حج، یہ روزے، زکوٰۃ، یہ ساری کیا ہے؟ ہماری ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں جو آج ہمارے لیے ایک شریعت اور نظام بنی ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس راستے پہ چلایا ہے حنیف کے، تو اللہ کرے کہ ہم بھی کچھ اس طرح سے کام دنیا میں کر جائیں کہ ہمارا نام نیکی کے حساب سے زندہ رہے، جو ہماری جنت میں ہمارے لیے ہماری قبر میں ٹھنڈی ہوا بھر کر جائے۔ تو یہ نیکیاں ہی واحد ایسی نعمت ہیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور بہترین سرمایہ بنے گی قبر کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی تیاری کرنے والا بنا دے میرے مالک۔ کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں پہ، دونوں آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ دونوں شہر کون سے؟ مکہ اور طائف۔ کیونکہ مکہ اور طائف دونوں جو سرداروں کے شہر تھے، تو انسان کی جو ذہنیت ہے وہ پھر وہیں آ کے کھڑی ہوتی ہے کہ وہ دنیا ہی کے معیار سے ہر چیز کو دیکھتا ہے، اور جسارت دیکھے بھائی تم اللہ سے مشورہ دے رہے ہو، تمہاری جرات کیا ہے؟ یہی شوخی ہے نا انسان کی کہ اپنی اوقات کو بھول کر کے تو اللہ کو مشورے دے رہا ہے۔ بھائی ان بڑوں شہروں کے سرداروں کو اللہ کو بھیجتا پیغمبر، لیکن اللہ تعالیٰ تو آپ کے مشوروں کا محتاج نہیں، بھیا تم محتاج ہو اللہ کے۔ اللہ جسے چاہے پیغمبر بنائے اور جسے چاہے نہ بنائے، وہ اس کی شان ہے۔ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں؟ ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیہ دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور تیرے رب کی رحمت یعنی نبوت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں
جن سے وہ اپنے بالا خانوں میں چڑھتے ہیں، ان کے دروازوں، ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، سب چاندی اور سونے کے بنا دیتے۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ اے اللہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ کوئی اعزاز کے طور پر نہیں بلکہ ترس آ رہا ہے رب کو، ان ظالموں پر اللہ کو ترس آ رہا ہے کہ ان کو میں دنیا میں اتنا دے دوں، کیونکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، وہاں تو جل جل کے انہوں نے مرتے رہنا ہے ہمیشہ، تو دنیا میں فل انجوائے کر لیں، میں ان کو سونے کے محل اور چاندی کی سیڑھیاں دے دوں تاکہ یہ دنیا میں خوب جی بھر کر کے ان نعمتوں کو انجوائے کر لیں، کیونکہ پھر آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے ان کے لیے۔ اور انتخاب کے معاملے میں اللہ جس کو ہدایت کے لیے انتخاب کرتا ہے، الحمدللہ اس کو ساری خریداری کی توفیق دے دیتا ہے۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اب اللہ سے غفلت کیا ہے؟ شیطان کے تسلط کا ذریعہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر وقت تیری زبان میرے ذکر سے تر رہے۔ جو ہر وقت رحمان کا ذکر کریں گے الحمدللہ، تو زبان کا ذکر دل میں اترے گا، الحمدللہ سینہ اللہ کی یاد سے اور نور سے منور ہوگا، وہی دماغ کو حکم دے گا نورانی، اور اسی سے ہمارا جسم جو ہے نیکیوں کی طرف مائل ہوگا۔ تو جب بھی ہماری زبان ذکر اللہ سے بند ہو جائے گی تو اس زبان سے پھر غلط چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ جو غلطی اور گناہ اور برائی زبان سے نکلتی ہے وہ ایکچوئل شیطان ہماری زبان پر گرفت کر لیتا ہے، پھر اس کے ذریعے گندگی ہمارے اندر جانے شروع ہو جاتی ہے۔ جو سینہ گندگی سے بھر جاتا ہے، گانوں سے، فحاشی سے، بیکار چیزوں سے، اور کچھ نہیں تو غیبتوں سے، جھوٹوں سے، چغلیوں سے، دوسروں کی برائیاں اور گلوں سے ہی سارا ٹائم۔ وہ زبان اللہ نے قرآن کے لیے بنائی تھی، ہم نے کیا کر ڈالی، اس کو خراب کر دیا۔ ہم نے کیسے خراب کر دیا اپنی بدعملیوں سے۔ اور پھر یہ زبان ہی ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی مجھے اس لوتھڑے کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دوں، تو یہ جنت کی خریداری کے بجائے یہ کہ جہنم کی خریداری شروع کر دیتا ہے، اور اس پر پھر شیطان جو ہے اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کو پھر ہر بری بات ہی اچھی لگتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بعد ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اب کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہنوں کو سناؤ گے یا اندھوں کو اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لے یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ہمیں ان پر پوری قدرت حاضر ہے، تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اب ہم پیچھے الحمدللہ اس بات کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ بہرے کون ہیں، اندھے کون ہیں، اللہ ہو کر رستہ بھولے ہوئے کون لوگ ہیں، جنہوں نے کتاب اللہ کو سننے سے اعراض کیا، جنہوں نے کتاب اللہ کو پڑھنے سے اعراض کیا، جنہوں نے اس کو پکڑ کے اہدر صراط المستقیم نہ کہا اور اپنا راستہ گم کر گئے، ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ نہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں یا ان کے کان نہیں ہیں، نہیں سب کچھ ہے، لیکن روحانی چیزوں ان سے سلب کر لی گئیں۔ یہ بدنصیب لوگ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، اور ان قریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ الحمدللہ، کائنات کی اعلیٰ ترین نعمت قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم احسان قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سب سے بڑی ہم پر کتاب اللہ ہے۔ الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم آج آپ اللہ کی کتاب کو پکڑے، اس کو پڑھ رہے ہیں، اللہ اسے قبول فرما لینا۔ اللہ تعالیٰ اس کے معنی و مفہوم ہمیں سمجھا دے، اللہ ہمیں اس کا عامل بنا دے، اپنی رحمت جو تو نے ہم پہ برسائی اللہ ساری ساری سمیٹنے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ تعالیٰ جی تو ہم آج آپ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل کر لے جنہوں نے قرآن کی حق دی،
جنہوں نے اس کی محبت کا حق ادا کیا۔ یا اللہ قرآن کو ہمارا بہترین گواہ بنا دے، ہمارا بہترین ساتھی بنا دے، قبر حشر میں ہر حال میں اللہ قرآن ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہم آج قرآن کا وہ حق ادا کرے تو کل یہ ہمارا موشن بن جائے، اور زندگی کی تنگنائیوں اور آخرت کی تکیوں میں اللہ ہر جگہ یہ ہمارے لیے آسانیاں فراہم کرنے والا بن جائے۔ مالک تم سے ہم سے راضی تو ہو جا۔ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلے سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا کہ وہ اپنی روش سے باز آئے۔ ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے، اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست آج پر آ جائیں گے۔ مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے۔ ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، لوگو کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہائے، اب اللہ تعالیٰ یہ فرعونوں کی مثالیں دے کر کے، اور موسیٰ علیہ السلام کی سب سے زیادہ مثال قرآن میں کس کی دی گئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کی زندگی ہم رنگ تھی، وہ بھی ہم نے دیکھی کہ کیسے کیسے کس کس پوائنٹ پر اللہ تعالیٰ نے وہ سارا ماحول جو موسیٰ کو ملا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک استاد کی حیثیت سے قرآن میں پیش کیا گیا ہے کہ وہ ایک ہم ان سے رہنمائی لیتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کے سفر میں صبر، آزمائش اور واحد موسیٰ ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو پہلے حکمت عطا فرمائی۔ قانون میں یہی ہے کہ علم و حکمت، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے موسیٰ واحد وہ جسے میں نے پہلے حکمت دی اور پھر علم دیا، پھر نبوت دی۔ تو ان کی یہاں کہہ رہے کہ ٹھٹھے مارنا، ٹھٹھا کیا ہوتا ہے؟ کہکا لگا کر ایسا ظالمانہ ہنسنا کہ جو سامنے بندہ ہے اس کو یعنی پاؤں سے اکھیڑ دینا۔ ہنسنے مذاق اڑانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تم صحیح نہیں ہو۔ تو یہ ہر کافر، ہر منکر حق کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اللہ والوں کے سامنے، پیغمبروں کے سامنے اور ان کے سامنے جو رحمان کا حکم ان کے سامنے رکھیں، اس طرح کا وہ ہولناک بیہیویئر، اس میں پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے کتنا ظالم اور جاہل ہے، کتنا بے خوف ہے، اور کتنی جسارت ہے اس کی اللہ کی بات کے سامنے اس طرح سے یہ ٹھٹھے مارنا۔ ایکچوئل پتہ یہاں اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ بھیا اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، اصلاً ان کے اندر سمجھ اور سینس ہی نہیں۔ یہ ایسے ایک جانور جو ہے وہ آوازیں نکالتا ہے، ایکچوئل ان کی یہ بھی آوازیں جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جو مذاق اڑا کر کے تو اسی مذاق پہ پھیر میں آ کر کے تو کل عذاب جھیلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ وارننگ قرآن میں دے رہے ہیں اور سنا رہے ہیں کہ بھیا یہ تمہاری ہنسی مذاق جو ہے یہ تمہارے لیے قبل عذاب کا موجب ہوگی۔ تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ، ہائے ہائے، فرعون بھی ایک قوت والا آدمی تھا اور کفار مکہ بھی قوت والے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ اب فرعون کی مثال سے ان کو بات بتا رہے ہیں کہ تم لوگ جو سمجھ رہے ہو کہ محمد رسول اللہ کی یتیم بچہ، معاشرے کا کمزور، اور دنیا کا مال بھی اس کے پاس نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے بھائی، اور اس بکریوں چرانے سے جو تھوڑا دودھ ملتا تھا وہ اس سے ایک پوری فیملی، حضرت ابو طالب کی جو غریب فیملی تھی، بچے زیادہ تھے اور مال نہیں تھا، ان کے ساتھ حضور رہتے، تو ان سے کیسے ان کا گزارا ہوتا تھا؟ تو ان حالات میں اتنا یعنی معاشرے کا کمزور، تو وہ کہتے میں نبی ہوں، مجھے میری بات ہی مانو، یہ نہیں تو یہ تو سرداری کا طالب ہے۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ دیکھو، جس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سمجھ رہے ہیں، اسی طرح کل فرعون نے موسیٰ کو سمجھا تھا، اور ان کا انجام دیکھو کیا ہوا، پھر ان کو ہم نے کیسے غرق کیا۔ اسی طرح ہم کو کفار مکہ کو بہت جلد غرق کر دینے والے ہیں۔ اور جو پیچھے ہم نے وہ محاورہ پڑھا تھا کہ سیلاب آئے گا ان کو بہا لے جائے گا، تو بہت جلد جب مکہ فتح ہوا تو الحمدللہ وہاں کسی کافر کا نام و نشان اور کسی بت کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی۔ در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ آخر کار فاسق ہم پڑھ چکے ہیں نا، وہ جو اندر سے گلا ہوا ہو اور اس کا گلنا باہر نکلا پڑ رہا ہو، یعنی یہ اتنے خبیث اور گناہگار لوگ تھے کہ اندر سے بالکل سیاہ تھے، اور اب ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی سیاہی کتنی اندر ہے، ظاہر بھی ہونا شروع ہو گئی۔ آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا، اور بعد والوں کے لیے پیشرو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا۔ اور جو ہے کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور لگے کہنے ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہے ہی بڑا جھگڑالو حقیقت یہ ہے کہ یہ ہے ہی جھگڑالو لوگ۔ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا، اور بنی اسرائیل کے لیے اسے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، اور وہ یہی ابن مریم دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایسا نہ ہو شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ سری نشانیاں لیے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کو حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اب یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اس لیے دی جا رہی ہے، پیچھے ہم نے کیا دیکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام مثل ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیجا اور عرب والی دنیا نے اسے سمجھا، اگر اس وقت آپ کسی صحابی سے کہتے بھئی قرآن عظیم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا کتنی دفعہ ذکر ہے اور آدم کا کتنی دفعہ، تو ان کو وہ نہیں آپ کو بتا سکتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیونکہ قرآن پر سرچ کا کام جو ہے وہ عجم نے کیا ہے۔ عرب لوگ تو شاعر تھے اور لڑنے والے جھگڑنے والے، ان کے آگے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو عجمی دنیا جب اسلام لائی تو ان کے پاس لائبریریز تھیں، ان کے پاس فلسفے تھے، اس پہ علوم تھے۔ اس کسوٹی پر جب انہوں نے قرآن کو پرکھنا شروع کیا، اس پر سرچ کی، تو اس سے خزانوں کے خزانے پھوٹے، اور ایک ایک حرف اور زیر زبر کے اندر سمندر نظر آئے۔ تو انہوں نے جب ایسے گنتی شمار پہ وہ صفوں کو سرچ کی تو پتہ چلا سبحان اللہ کہ خداوند قدوس کی جو گنتی اور طریقہ ہے وہ کائنات میں انسان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور کس طرح اس کے درمیان کی آیت میں بالکل اللہ نے کہا کہ عیسیٰ مثل آدم ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا پھر اگر تم کہتے ہو عیسیٰ جون سے وہ خدا ہے تو پھر آدم کو بھی خدا کہہ لو۔ اب دیکھو ایک ہی مخلوق جو ایک ہی طرح کی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اپنے موجزوں کے طور پر، تو ایک کو یہ درجہ دے رہے ہو تو دوسروں کو بھی درجہ دے دو۔ اللہ کا یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں ہوں وہ خلاق، اللہ العظیم، کائنات میں جس کو چاہوں بغیر ماں باپ کے پیدا کر دوں، جس کو چاہوں بغیر باپ کے پیدا کر دوں، سبحان اللہ، جس کو چاہوں بڑھاپے میں اولاد دے دوں، اس کو جوانی لوٹا دوں۔ تو یہ جو ساری کائنات ہے جو میرے ہی معجزات، میرے ہی کن کی قوت سے ہے۔ تو تم اس بات کو سمجھو کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر مختلف جھوٹ مت گھڑو۔ یہ اللہ کا ایک بندہ اور اس کا رسول اور اس کا معجزہ اور اس کی کن کی طاقت سے پیدا ہونے والا تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ایک کرشمہ تھا، تاکہ انسان جان لے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز بھی پیدا کرنا مشکل نہیں۔ تو ایک دفعہ اگر پیدا کرنا مشکل ہے تو دوسری دفعہ تو بالکل بھی مشکل نہیں، وہ تو آلریڈی ایک خاکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے جسم سے ایک جرثومہ ڈالے گا زمین میں رہنے،
تو اسی جرسوں میں سے دوبارہ کن کہے گا تو وہ انسان بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا کہ دردناک دن کے عذاب سے۔ کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقی کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مدی فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا، ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کی لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے، تمہارے لیے یہاں بکثرت فواکہ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ خدا کی عطائیں اور نعمتیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی فرمانبرداری سے صبر اور شکر کے ساتھ زندگی کا سفر کیا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اللہم اجرنا من النار۔ کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ وہ پکاریں گے اے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ وہ جواب دے گا تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا۔ کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ اب سبحان اللہ، انسان کو ہر لمحے یہ یاد رکھنی چاہیے بات کہ دو فرشتے میرے کندھوں پہ بیٹھے ہیں اور وہ میری ایک ایک بات میں بھول چوک جاتی ہوں لیکن میری زبان سے نکلا ہوا لفظ وہ لکھنا بھولتے نہیں۔ رائٹ والے لکھ رہے ہیں، لیفٹ والے لکھ رہے ہیں، تو ایک مومن جو ہے وہ ہر لمحے اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میرا جو لکھنے والا فرشتہ رائٹ ہے وہ ایکٹیو رہے ہر لمحے، اور جو میرا لیفٹ والا ہے اس کو میں کیسے اسے خاموش رکھوں اور کبھی اس کو کچھ نہ لکھواؤں۔ تو جو اللہ کو بھولے ہیں وہ پورا ٹائم ہی لیفٹ والے فرشتوں کو ایکٹیو رکھتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ بھائی تم چھپ کر کے بات کرو یا ظاہر میں بات کرو، میرے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں اور جو ہر لمحے تمہاری ہر چیز کو لکھ رہے ہیں۔ تمہاری کتاب زندگی تیار ہو رہی ہے جو کر تمہارے رائٹ یا لیفٹ ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ ان سے کہو اگر واقع رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ پاک آسمان اور زمین کا فرمانروا اور عرش کا مالک ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہک میں رہنے دو یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ وہی ایک آسمان میں بھی خدا اور زمین میں بھی خدا، اور وہی یقیم و علیم ہے، بہت بالا برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اب پلٹائے جانا وہ جو ہم ابھی دعا پیچھے پڑی سفر کی اس میں بھی پلٹنا، اللہ تعالیٰ بار بار ایک چیز ہمیں یاد دلا رہے ہیں، ہم جو اس دنیا سے محبت کر کے تو اسی کو بنانے میں ہم آتن ہے اور اسی کے سجانے میں اور اسی میں ہمارا دل اور دماغ کا فوکس ہے۔ اللہ کہتے ہیں اتنا ہی جتنا رہنا دنیا میں اتنا اچھے دل لگاؤ، جتنا آخرت میں رہنا ہے وہاں اس کے لیے اتنی تیاری کرو۔ تو بار بار یہ یاد دہانی ہے ایک غافل انسان کے لیے کہ اگر تمہیں ادھر سے پلٹنا ہی ہے، ایک اسٹیشن پر اگر ایک مسافر بیٹھ جائے اور وہیں سو جائے پکا ہی، تو اس نے کسی نہ کبھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچے گا، اس سے بڑا گھاٹے کا سودا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وارننگ دے رہے ہیں کہ تم لوگ کل کی تیاری کے سفر میں ہمتن ہو جاؤ۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں؟ قسم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی کہ اے رب
یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔ اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔